السلام علیکم، امید ہے آپ خیر وافیت سے ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ رائزنگ پلس اکیڈمی کے زیر اہتمام سائیکولوجیکل فیکٹ کے تیسرے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس لیکچر میں یاد کے بارے میں پڑھیں گے کہ یاد کیا ہے، کس طرح سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، کن مراحل سے گزر کے اگر ہم یاد کریں تو ہمیں جو بھی ہم چیز یاد کرنا چاہتے ہیں وہ بہت جلدی ہمیں یاد ہو جاتی ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے یاد جو ہے اس کی ہم انٹروڈکشن لے لیتے ہیں کہ یاد کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ یاد جو ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ یاد جو ہے وہ انگریزی میں اس کو میموری کہا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ یونانی زبان کا ہے۔ یونانی زبان میں ایک لفظ ہے میموریا، یہ لفظ اس سے اخذ کر کے اس کو میموری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میموریا لفظ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو ذہن نشین کرنا، ضرورت پڑنے پر اس کو دہرا سکنے کی اہلیت یا حافظہ وغیرہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں۔ اب اگر ہم یاد کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو وہ کیا ہے؟ فیلڈ مین ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس نے اپنی کتاب 2005 میں لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا انڈرسٹینڈنگ سائیکولوجی۔ اس میں وہ کیا کہتا ہے؟ The capacity to record, retain and retrieve information is called memory۔ معلومات کو ریکارڈ کرنے، یاد رکھنے اور محفوظ رکھنے اور ان کے احیاء کی صلاحیت کو میموری کہا جاتا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہم نے ڈیفینیشن بھی پڑھ لی، انٹرو بھی پڑھ لیا کہ یاد کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کہ اگر ہم نے کسی چیز کو یاد کرنا ہے تو ہم کس سٹیج سے کس سٹیج پہ جائیں گے، یعنی کہ یاد کے جو مراحل ہیں وہ کیا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کن مرحلوں سے گزر کے جو ہے اپنی ایک اس چیز کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی اگر بات کی جائے تو یاد کے 3 مراحل ہوتی ہیں: انکوڈنگ کرنا، سٹوریج اور بازیافت یا احیا کرنا۔ معلومات کو انکوڈنگ کیا ہے کہ معلومات جو بھی ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں اگر ہم ان کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ان معلومات کو علامتوں میں تبدیل کرنا۔ جیسے کہ اگر آپ فرض کریں کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو اے فار ایپل اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ وہ جب بھی ایپل کو دیکھے تو اس کو اے کی یاد آئے اور اس کو جو وہ لفظ اے ہے وہ یاد رہے، یا اگر وہ اے کو دیکھے تو اس کو وہ جو ایپل ہے وہ یاد آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ بچے جب فرض کریں کہ کوئی بچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی والدہ سے بار بار جو پوچھتے ہیں نا کہ امی یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے، تو وہ اس کی امی اس کو بار بار بتاتی ہے، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کو علامتوں میں ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ بڑا چمچ، چھوٹا چمچ، وہ اب کفگیر کو بڑا چمچ نہیں بولتا، وہ کفگیر نہیں بولتا بلکہ بڑا چمچ بولتا ہے، اور جو کھانے والا چمچ ہے اس کو چھوٹا چمچ بولے گا۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ بڑے چمچ کو کفگیر بولنا شروع کر دے گا، چھوٹے چمچ جو کھانے والا چمچ ہے اس کو کھانے والا چمچ بولنا شروع کر دے گا۔ پھر آہستہ آہستہ آگے جب بڑا ہوگا وہ بچہ، پھر ان میں زیادہ ڈفرینس نوٹ کرے گا، زیادہ سے زیادہ، پھر بڑا ہوتا جائے گا، زیادہ ڈفرینس۔ لیکن کیا ہے، وہ پہلے ان چیزوں کو بڑا اور چھوٹا چمچ، یعنی اس نے علامت لگائی ہے کہ یہ بڑے والا چمچ ہے، یہ چھوٹے والا چمچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہ اس نے انکوڈنگ کی ہے کسی چیز کی۔ اس کے بعد جب وہ بار بار پوچھتے نا کسی چیز کے بارے میں، امی یہ کیا، امی یہ کیا ہے، یہ مجھے بتائیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ایک ہی چیز وہ اپنی ماں سے 10 سے 20 25 بار اور روزانہ کی بیس پہ پتہ نہیں کتنی چیزیں پوچھتی ہیں بچے، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو جو معلومات اتنی سی ملی ہوتی ہے اس کو اپنے ذہن میں ذخیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بار بار پوچھتے ہیں۔ اور اسی لیے اگر ہم لوگ کبھی اسکول کالج وغیرہ میں پڑھیں سبق، یا گھر میں بیٹھ کے کتاب کوئی پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے نصاب کی، تو کیا کرتی ہیں ہم لوگ کہ ہم بار بار ایک پیراگراف پڑھا، پھر اس کو پڑھا، پھر اس کو پڑھا، پھر اس کو سمجھا، پھر پڑھا، پھر سمجھا، اس طرح کر کے ہم پہلے اس کو سمجھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ ہم نے انکوڈنگ کی، پھر معلومات کو ہم نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا جب ہم نے بار بار پڑھا۔ اور پھر ہمارے جو ٹیسٹ سیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو ٹیسٹ سیشن ہوتے ہیں وہ ہماری جو ہے معلومات کا احیاء ہوتا ہے، ہماری دی گئی تعلیم کی بازیافت ہوتی ہے کہ وہ بار بار وہ چیزیں دوبارہ سے ہمیں یاد کروائی جاتی ہیں۔
اور دیکھا جاتا ہے کہ کتنی ہم لوگوں نے چیزیں یاد کر لی ہیں اور کتنی رہ گئی ہیں جو ہمیں دوبارہ یاد کرنی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو اسٹوڈینٹس زیادہ سے زیادہ پڑھتی ہیں اور ٹیسٹ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹیسٹ سیشنز جو اٹینڈ کرتی ہیں ان بچوں کے زیادہ مارکس آتی ہیں ان بچوں کی نسبت جو ٹیسٹ سیشن نہیں دیتے، کیونکہ ان کا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ بہت اتھینٹک ہو جاتا ہے. اس لیے وہ جو بچے ہیں چاہے وہ اتنے آئی کیو لیول ان کا اتنا ہائی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ پھر بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے بھی زندگی میں کبھی کسی چیز کو یاد کرنا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو بھی ہے آپ کے پاس اس کو اچھے سے پڑھیں، پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے ان کو سمجھیں. ٹھیک ہے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں علامتوں کی بجائے ہمیں سمجھنا ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو علامتوں میں یاد کیا ہے، اور چھوٹا بچہ علامتوں میں چیزوں کو یاد کرتا ہے. اس کے بعد ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد اس کو بار بار ان کو پڑھا جائے، ریپیٹ کیا جائے، پھر بار بار ایک ہی ہم نشست میں بیٹھ کے اس کو بار بار ریپیٹ کریں. پھر اس کے بعد کیا ہے، ہمیں جب یاد ہو جائے، ہمارے نزدیک ہمیں یاد ہو گئی ہے، پھر ہمیں ان چیزوں کی بازیافت کرتے رہنا چاہیے. 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد، جیسے بھی آپ کو مناسب لگے وہ ان چیزوں کی بازیافت کریں گی تو آپ کا جو بھی آپ نے پڑھا ہوگا آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا ورق. اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ جو ہماری یاد ہے اس کے پہلو کیا ہیں، اس کے فیکٹرز کیا ہیں، کن پہلوؤں سے اگر گزرے گی تو ہماری یاد کو اور بہتر طریقے سے جو ہے ہم سیکھ سکتے ہیں. آموزش. اب لفظ آموزش کیا ہے؟ آموزش سے مراد کردار میں واقع ہونے والی وہ دیر پا تبدیلی ہے جو شعوری تجربے کے نتیجے میں رونما ہوتی ہے اور مشق اور تکرار سے پختہ ہو جاتی ہے. فرض کریں اگر آپ نے چاول بنانے سیکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے چاول بنانے سیکھے، ایک بار آپ کی والدہ نے آپ کو سکھا دی ہیں کس طرح سے، اگلی بار آپ اکیلی بیٹھیں گی وہ چاول بنائیں گی، تھوڑی سی کمی بیشی رہ جائے گی، اس کے بعد پھر آپ چاول بنائیں گی وہ اس سے بہتر ہوں گی، اور آہستہ آہستہ آپ کی بہتر اتنے ہو سکتے ہیں آپ کی والدہ سے آپ کے زیادہ مزیدار چیز بن جائے. تو وہ کیا ہے، وہ آپ نے سیکھا ہوا تھا عمل، ٹھیک ہے، وہ آپ کی آموزش ہو چکی تھی، وہ دیر پا تبدیلی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے شعوری تجربے کے نتیجے میں رونما ہوئی تھی، اور جب آپ نے مشق اور تکرار کی اس کو تو وہ پختہ ہو گئی اور بہترین ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اور وہ جو آموزش ہوتی ہے وہ چیز ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رہتی ہے. جیسے کہ ہم لوگوں اگر کوئی ہم نے ہنر سیکھا ہوا ہے اور ہم بار بار اس کی تکرار کرتے رہیں گے تو وہ ہماری جو ہے ایک سمجھنے کہ ہماری جسم کا، ہماری روح کا حصہ ہو جائے گی وہ چیز. ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائے گی، اور جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی ہمیں وہ زیادہ لمبا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آرام سے کرتے جائیں گے. اس کے بعد خاصنیت کیا ہے؟ خاصنیت سے مراد سیکھے ہوئے مواد کو ذہن نشین کرنے، اسے ذہن میں محفوظ رکھنے، میموری سسٹم میں خاص مقام پر منظم کرنے اور بوقت ضرورت اسے استعمال کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ خاصنیت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چیز ہم نے یاد کر لی، یاد کرنے کے بعد اس کو اپنی میموری میں سیو بھی کر لیا، اس کو سیو کرنے کے بعد جب ہمیں ضرورت پڑی ہے ہم اس کو دوبارہ سے یوز کر رہے ہیں تو وہ ہماری خاصنیت ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے، شناخت یاد کا اہم پہلو ہے. ٹھیک ہے، اس سے مراد ماضی میں سیکھے ہوئے مواد کی اس وقت پہچان کرنا، اور کسی مواد کی شناخت اسی صورت میں کی جا سکتی جب اس کے نقوش ذہن میں نصاب اصلی میں موجود ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم لوگوں نے اگر کوئی چیز سیکھی ہوئی ہے، کوئی چیز ہمیں بہت زیادہ اچھے سے یاد ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اچھے سے یاد ہے، تو ہمیں جب ضرورت پڑے گی ہم فوری طور پر اس کی شناخت کر لیں گے. جس طرح سے اگر میں آپ کو کوئی چیز دکھاتی ہوں، چاہے وہ کھانے والی ہے، یوز کرنے والی ہے، آپ یا پہننے والی ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ویسے کوئی مالیکیول ہے یا کوئی تصویر ہے، تو میں پوچھتی ہوں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، تو آپ کو وہ کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ محفوظ ہوگی، آپ اسی فوری طور پہ اس کو شناخت کر لیں گی کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں کی شادی کی تصویر تھی، یہ فلاں آپا ہیں، یا پھر جو بھی کچھ بھی ہوگا، یا یہ فلاں کھانے والی چیز ہے، فلاں پہننے والی چیز ہے، تو یہ فلاں ہمارا لیسن ہے. تو یہ کیا ہے، ہماری یہ شناخت ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو، ہمیں سارا کچھ یاد تھا تو ہم نے شناخت اس کی فوری طور پہ کر لی. اس کے بعد ریکال بازیافت کا
بازیافت یاد کا چوتھا اور اہم عمل ہے. ہم بازیافت پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. حیا معلومات کا حیا جو ہے اس کو بازیافت بھی کہا جاتا ہے. تو مجھے دوبارہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی اس کی بھی ضرورت نہیں لگتی. اچھا پھر آگے ہم جو ہے یاد کی اقسام کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے, یاد کی بیسیکلی 3 اقسام ہیں. حصی یاد, یہ انتہائی جو ہے مختصر ترین عرصہ کی یاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حصی یاد کیا ہے, ایک سیکنڈ جو ہے یہاں تک یا 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے تک بس رہتی ہے. ٹھیک ہے, اور حصی یاد کی اگر ہم ڈیفینیشن پڑھیں تو وہ بتا دیتی ہوں میں آپ کو. دا سینسری میموری preserves information in its original sensory from a brief time, usually only a fraction of seconds. یعنی کہ کچھ سیکنڈز جو ہے نا یہ یاد رہتی ہے. اس میں کیا کیا یاد آ جائے, کیا کیا جو یاد کی چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہوں گی. جیسے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ کو چھوا اور ہم لوگوں کو وہ چھونے کا جو احساس محسوس ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے ہماری حصی یاد ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں چھونے کا احساس محسوس تو ہوا ہے لیکن وہ ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے, سیکنڈ کے 10ویں حصے کا تھوڑا سا دورانیہ ہے, تو وہ ہمیں یاد تو ہے لیکن اسی وقت بھول بھی گیا ہے. تو یہ کیا ہے, ہماری حصی یاد ہے. اب حصی یاد میں بہت ساری جو اقسام ہیں آگے اس کی کون کون سی ہیں. بصری حصی یاد, یعنی کہ ہم آنکھوں سے جو چیز دیکھتے ہیں وہ. اسمعی حصی یاد جو سنتے ہیں, اور اس طرح کر کے اس کی کافی زیادہ اقسام ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم جو بھی محسوس کرتے ہیں یا چھونے کا احساس ہو گیا یا آنکھوں سے ہم نے کچھ دیکھا یا کانوں سے کچھ سنا, تو یہ کیا چیزیں ہوں گی کہ یہ عارضی طور پہ اگر ہمیں یاد رہتی ہیں اس کے بعد فوراً بھول جاتی ہیں, تو بس یہ. اس کے بعد یاد کو جو ہے اس کے رجسٹرز بھی ہوتے ہیں. ہمارے نظام عصبی جو ہے اس میں یاد کے رجسٹرز ہوتے ہیں. یاد کے وہ نظام جن میں حاصل ہونے والی معلومات کو اتنے طویل عرصے کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے نا, اور انہیں مزید پروسیس کیا جاتا ہے, اسے حصی رجسٹرز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آگے اگر ہم پڑھیں تو قلیل عرصہ کی یاد, پہلے ہم نے حصی یاد پڑھی, اب قلیل عرصہ کی یاد پڑھ رہے ہیں. قلیل عرصہ کی یاد سے مراد وہ یاد لی جاتی ہے جو ذہن میں بہت مختصر سی عرصے کے لیے محفوظ ہوتی ہے. بیسیکلی یہ جو مختصر سا عرصہ ہوتا ہے یہ 25 سیکنڈ کے نزدیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 25 سیکنڈ تک, جو 25 سے 30 سیکنڈ جو ہے اس میں جو بھی یاد ہمارے ذہن میں رہتی ہے اور اس کے بعد 25 سے 30 سیکنڈ کے بعد ہمیں وہ چیز بھول جاتی ہے, تو وہ ہماری قلیل عرصہ کی یاد ہے. ٹھیک ہے, اور جو 25 سے 30 سیکنڈ کے اوپر چلی جاتی ہیں ہماری یادیں, ٹھیک ہے, وہ پھر طویل عرصہ کی یاد بن جاتی ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے لیکچر آپ کو دیا, یہ میری طویل عرصہ کی یاد میں محفوظ ہو گئی ہے چیز. ٹھیک ہے, تو اور اس کے بعد طویل عرصہ کی یاد میں اتنا صرف محفوظ نہیں ہوتا, طویل عرصہ کی یاد میں یہ سب چیزیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں کہ اہم ایونٹس, اہم حادثات کوئی بھی ہوا آپ کی زندگی میں, وہ یا رزلٹ آیا تھا اس دن کیا ہوا تھا, فلاں دن کیا ہوا تھا. جیسے کہ اگر ہم اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتی ہیں, نانی دادی کے پاس, تو وہ کیا کرتی ہیں کہ ہمیں وہ بتاتی ہیں کہ جب پاکستان اور ہندوستان الگ ہوئے تھے, سیپریٹ ہوئے تھے, تب کیسے کیسے حالات سے گزرے وہ لوگ, کس طرح سے رہے, کس طرح سے لوگوں نے کیا کیا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان کی جو ہے کہ طویل عرصہ کی یاد کا حصہ بن چکی ہیں. ٹھیک ہے, اور طویل عرصہ کی یاد کا حصہ وہ چیزیں بنتی ہیں جو انسان کو مرنے تک نہیں بھولتی. ٹھیک ہے, اور طویل عرصہ کی جو یاد ہوتی ہے اس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں. طویل عرصہ کی یاد میں معلومات کا ذخیرہ زیادہ طویل عرصہ تک کیا جاتا ہے. کارلسن اور باسکسٹ 1998 کے الفاظ میں طویل عرصہ کی یاد کے نظامی معلومات مستقل طور پر یا تقریباً مستقل طور پر ذخیرہ کی جاتی ہیں, تاہم ان معلومات کو بھولنے یا ضائع ہونے سے بچانا مشکل ہوتا ہے. یعنی کہ یہ یادیں ہمیں بھول بھی سکتی ہیں, ضائع بھی ہو سکتی ہیں, اگر ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا کچھ حادثہ ہو جاتا ہے, ادروائز یہ چیزیں ہمیں کبھی نہیں بھولتی. اور
اس کے بعد اگر ہم کسی چیز کو طویل عرصہ میں یاد رکھنا چاہتے ہیں، فرض کریں ہم اپنا لیسن کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا قلیل عرصہ کی یاد سے نکلے اور طویل عرصہ کی یاد میں ٹرانسفر ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے کچھ مراحل ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ٹکڑوں میں سب سے پہلے اس کی گروہ بندی کریں، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اہم چیزوں کو یاد کریں۔ ایک پیراگراف لیں، اس میں سے اہم چیزوں کو پہلے انڈر لائن کریں، ان چیزوں کو یاد کر لیں، جیسے ڈیٹس ہو گئی، تاریخ ہو گئی، اہم کوئی چیز ہے، وہ ساری چیزوں کو آپ جو ہے انڈر لائن کر لیں۔ انڈر لائن کرنے کے بعد اس کو اچھے سے یاد کریں۔ جب وہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں، پھر دوسرے مرحلے میں جائیں اور ان سب چیزوں کو غور سے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ان کو یاد کریں، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں، گروہ بندی کر کے ان کی، کہ اتنا پیراگراف میں پہلے کروں گی، اتنا بعد میں، اتنا بعد میں۔ اور اس کے بعد جب وہ پیراگراف آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے، پھر کیا ہے، اس پیراگراف کی ریہرسل کرتی رہیں، اس کو بار بار یاد کریں، بار بار اسی ایک ہی نشست میں بیٹھ کے اس کی تکرار کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، آپ اس کی جب تکرار کر لیں گی، پھر اس کی پیچھے سے جو پہلو آپ نے پڑھے ہیں یاد کی، ان طریقوں سے آپ اس کو بہتر کر سکتی ہیں۔ اور انشاءاللہ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا ورک دوں گی، ٹھیک ہے، اور وہ ورک جو ہے آپ نے اپنے لیکچر کے ساتھ، میں آپ کو میں گروپ میں ورک بھیج دیتی ہوں، آپ نے اپنے لیکچر کے ساتھ وہ مجھے ورک بھی بھیجنا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اگر کسی چیز کو یاد کرنا چاہتی ہیں تو کس طرح سے آپ اس کو یاد کر سکتی ہیں۔ اللہ آپ سبھی کا حفظ و نگہبان ہو۔